السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ مساق اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے دو اہم موضوعات پر۔ ان میں کسی کا مذاق اڑانا اور جھوٹ بولنا، اس بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات دیے گئے ہیں، اس پر ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ کچھ چیزیں جو جمعۃ المبارک کے روز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں رسپانس ملے اور آپ اس پہ غور کریں اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو شامل کریں۔ پورا ہفتہ ہم مختلف موضوعات پر جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں، اور جمعہ کے روز اس میں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق کسی خاص موضوع پہ آپ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس میں ہمارا انسٹاگرام پہ بھی آپ یہ گفتگو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی گرام پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ تو آپ یقینی طور پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی اس صورت میں بہت ضرورت ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹس دیں اور اس کو شیئر کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اپنے پیارے کو یہ بات بھیجیں گے تو اسے خوشی محسوس ہوگی، یا اس کے علم میں کچھ اضافہ ہوگا، یا وہ مسائل کے حل کے لیے وہاں سے کوئی ہمیں مدد مل سکتی ہے، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو آج میں نے بتایا کہ جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلے کسی کا مذاق اڑانا، اسے نیچا دکھانا، اس کے بارے میں قرآن پاک کے کیا احکامات ہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے اسی موضوع کے حوالے سے میں کوئی دو ویڈیو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جو موت ہے وہ واقعہ ہوئی۔ وہ سب کچھ آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح ان کے بیٹے عاصم جمیل کی موت ہوئی، اس میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ویوز بڑھانے کے لیے، یا اس کو کوئی لوگوں میں زیادہ مشہور کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ بالکل ایک اخلاق سے گری ہوئی باتیں، اور انہوں نے تو اپنے چینل پہ جو شور مچایا، لیکن اس سے ایک باپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ مزید دکھی ہوا۔ لیکن اس کے باوجود مولانا طارق جمیل نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ میرا ضبط جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس میں آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر میں ہوں یا کوئی اور ہو، وہ کسی ٹی وی چینل میں ہے، اخبار میں ہے، یا اس نے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا کے چینل سے عوام سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیں جو مسائل ہیں ان کا حل بتانا چاہیے۔ ہمیں جو لوگ مشکل میں ہیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم ان کو مزید کرے دیں کہ کس طرح موت ہوئی، کون آیا تھا، کون گیا، پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ یہ سب باتیں فضول ہیں، اور یہ وقتی طور پہ آپ ایک دو ویڈیو آپ کی ہو جائیں گی، لیکن جب سچ سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ بڑا وہی ہے جو ان چیزوں کو مثبت انداز میں لے کے چلے۔ آپ افسوس کا اظہار کریں، آپ ان کے دکھ میں شامل ہو۔ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو اپنے چینل کے ذریعے اس میں شامل ہوں۔
بہرحال ہم آپ کو مولانا طارق جمیل نے اس حوالے سے کیا کہا وہ گفتگو آپ کو سنائیں گے، اور اسی طرح صحافی عمران ریاض خان جو کہ پچھلے دنوں ان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کے گھر والے اور ان کی پوری فیملی، ان کے دوست، جتنے بھی ملنے والے ان کے باپ تھے، وہ کافی پریشانی میں ان کو گزرنا پڑا۔ اب وہ کسی سلسلے میں پھر اپنے عدالت میں آئے تھے، تو وہاں پھر ان کو اس طرح کا سوال کیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مناسب نہیں۔ ایک آدمی اتنی تکلیف میں ہے، اسے بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے ہی نہیں کہ ان کو بار بار سوال کریں یا ان کو ٹھیک ہے حال چال پوچھیں۔ اشارے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اشارے سے بات کریں، وہ نہ بولیں، لیکن آپ انہیں کوئی ایسے سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ اگر وہ جواب کسی طرح کا ایسا دے دے تو دوبارہ وہ ان حالات کا سامنا کرنا ان کو پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے تمام جو صحافی دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے تمام باتیں کریں۔ تو یہ 2 ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ پہلے یہ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں اور کسی کی عزت جو ہے اس کو گرانا یا کسی سے مذاق کرنا، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ جی یا اللہ، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا۔ آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے، ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بھرا پڑا سوشل میڈیا، اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی، زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں۔ سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری عاصم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ عمر الحمام المطوقہ عاصم قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے عاصم، جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ اے عاصم، دن ہو یا رات ہو، تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے۔ میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میری حالت ہے۔ تو میں اس کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، ترکت ابا کا مرعشتاً یدا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وَأُمُّكَ لَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے
کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا، جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہو ماں باپ کی، اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ۔ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت میں۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبریں، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں۔ اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ عمران بھائی اور پھر اپڈیٹ ہوا کہ نہیں؟ ایسی تنزیہ بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روشنی میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں گیٹ پہ نا روشنی میں جاتے ہیں۔ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ انشاءاللہ بہتر ہے۔ شاکر جا کے وہاں پہ کب؟ جی ناظرین، آپ نے یہ دونوں ویڈیو دیکھی۔ اب اس بارے میں قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں، کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو نیچا دکھانا، اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہم اپنی بات کا جو بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس پہ مزید روشنی ڈالی جا سکے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، نہ مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا عجب وہ ان سے بہتر نکلیں۔ اسی طرح اس میں مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے گا تو اس پر اللہ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں کسی کے مذاق اڑانے کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ عمران ریاض خان کو سوال کیا گیا کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ بھئی ایک بندہ 40 دن یا اس سے زائد کا عرصہ باہر رہا ہے گھر سے، اس کے بچے، اس کی فیملی کس تکلیف میں رہے ہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کہ سافٹ ویئر کس طرح اپڈیٹ ہوتا ہے، تو آپ خود پیش ہو جائیں کہ جی مجھے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروانا ہے، تو ذرا مہربانی کریں۔ تو آپ کو ایک دن میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ سے توبہ کریں اور دعا مانگیں کہ کوئی بھی اس طرح کی مشکل میں نہ پڑے۔ یہ سب کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل کی موت پہ مختلف لوگوں نے بہت ایسی باتیں کی جو کہ کسی باپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، بلکہ
عام جو سننے والے ہیں جن کا کسی مسلک سے بھی تعلق نہیں، انہوں نے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ تو اس لیے آپ اگر سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہیں اور ہمیں کن مواقعوں پر کیا بات کرنی چاہیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کسی اچھے موقع پہ بری بات کرنے کو اپنی عادت بنا چکے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس سے دوسرے آدمی کا دل جو ہے وہ کس طرح کتنا زیادہ رنجیدہ ہوگا۔ دوسرا ہمارا موضوع جس پہ مختصر سا میں آپ کو صرف ایک لائن میں بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے متعلق صرف آپ کو اتنا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ بس آپ اتنی سی بات اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب بھی آپ جھوٹ بولیں، آپ گناہ تو آپ کے لکھے جا رہے ہیں، لیکن جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ سے میلوں دور انہوں نے آپ سے فاصلہ قائم کر لیا، کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں اور وہ اس کو سن سکیں، اس کو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر آپ کی خدمت میں کسی نئے موضوع کے طور پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔